خاندانی منصوبہ بندی کرنے سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ ہم ان کو پڑھا بھی سکیں گے، تعلیم بھی دے سکیں گے یا نہیں دے سکیں گے۔ اب یہ واضح حکم ہے قرآن مجید کے اندر بالکل وضاحت سے کہ اس ڈر سے بچوں کو نہ مارو کہ ان کی پرورش کیسے ہوگی۔ جس اللہ نے ان کو پالا وہی اللہ، جس اللہ نے تمہیں پالا وہی اللہ ان کو بھی پالے۔ تو ہم کیا کس طرف جا رہے ہیں؟ اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت پڑھے لکھے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پڑھا لکھا ہونا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تعلیم ہی سب کچھ تعلیموں کا پیمانہ ہے۔ جس طرح میں نے گزشتہ دنوں عرض کیا، سائنس قرآن مجید کے اندر اشارے ہیں اور سائنس ان اشاروں کو پروف کرتی ہے۔ سائنس غلط بھی ہو سکتی ہے اور سائنس ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ سائنس کی ایک دلیل ہے، سائنس کی ایک تھیوری ہے جو کچھ عرصہ پہلے، جس کو اس زمانے کے اور سائنٹسٹ نہیں مانتے تھے یا مانتے تھے، یہ اتفاق تھا نہیں اتفاق تھا، بعد میں پتہ چل گیا یہ بالکل غلط ہے، اس کو کہتے ہیں ڈارون تھیوری۔ ڈارون تھیوری کے بیچ میں یہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، آہستہ آہستہ جیسے جیسے زمانہ تبدیل ہوا وہ بندر سے انسان بن گیا۔ یہ اس نے سائنس کی ایک ریسرچ کی اور بتا دی۔ اب ضروری تو نہیں جو ریسرچ ہو وہ ٹھیک ہوگی، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے۔ اسی انداز میں ایک ریسرچ تھی، کچھ عرصہ پہلے لوگ کہتے تھے کہ انڈا پورا نہیں کھانا چاہیے، اس کی سفیدی کھانی چاہیے، زردی سے کولیسٹرول بڑھتا ہے، اور لوگ اس کو مانتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا نقطہ نظر اس کے مخالف ایک نظریہ آیا کہ نہیں، انڈا پورا ہی کھانا چاہیے، زردی اور سفیدی سمیت کھانا چاہیے، اللہ نے اس کو ایسے بنایا، اس کی افادیت زیادہ ہے۔ وہ ایک نیا نظریہ آ گیا۔ پہلے والا ٹھیک تھا، بعد والا ٹھیک تھا، دونوں میں سے دونوں ٹھیک ہے، دونوں میں سے دونوں غلط ہے، ہو سکتا، کیونکہ انسان کی تحقیقیں صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ انسان کی تحقیقیں صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید نے جو کہہ دیا اور شریعت نے جو ہمیں دے دیا وہی اصل ہے، اور وہی ان کو جانچنے کا پیغام۔ اب ایک تحقیق، وہ کہتے ہیں ایک سوال کہ انڈا پہلے آیا کہ مرغی پہلے آئی؟ ہم اب سوچتے رہے کہ انڈا پہلے آیا یا مرغی پہلے آئی۔ اگر مسلمان جس نے قرآن مجید کا طالب العلم، اس نے قرآن مجید کا علم حاصل کیا ہے، تو اس کو اس سوال کا جواب بڑی آسانی سے پتا کہ مرغی پہلے آئی۔ اس سے کوئی دلیل پوچھے کہ کیسے مرغی پہلے آئی، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا، اللہ نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا۔ اب آپ سائنس سے ریسرچ کریں کہ انڈا پہلے آیا، مرغی پہلے آئی، کوئی صحیح کہے گا، کوئی غلط کہے گا، لیکن قرآن مجید میں پہلے اللہ نے بتا دیا کہ میں نے ہر چیز کو جوڑوں میں بنایا۔ ریسرچ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی۔ ہمارے زمانے کے بیچ میں ایک اور ریسرچ تھی، وہ کہتے ہیں کہ بچوں میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اگر کزنوں کی آپس میں میرجز ہو، شادیاں ہو، تو کہتے ہیں کزن میرج ہو تو بچوں میں بیماریاں، کوئی سنڈرومز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، کچھ ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ آج کل کی 19ویں صدی کے 19ویں صدی کی بھی نہیں، 1980 کے بعد کی کچھ تحقیقوں کے بعد انہوں نے بتلایا، لیکن ہو سکتا ہے 2080 کے بیچ میں جا کے اس کے برعکس کر دیں۔ لیکن میرے اور آپ کے لیے کیا چیز ہے؟ اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو تاریخ انسانیت میں، تاریخ اسلام میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ہو۔ یہ ریسرچ ہو سکتا ہے کل کو غلط ثابت ہو جائے، ہو سکتا ہے اس ریسرچ میں کوئی سقم ہو سکتا ہے ابھی کچھ عرصے بعد جتنی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں، جینیاتی تبدیلیاں، اور جتنی تیزی سے سائنس ترقی کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں وہ اس کے آگے کی کوئی بات کر دے۔ لیکن ہمارے لیے کیا چیز ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر اسلام میں تو ہر ایسی چیز میں جس میں کوئی شر ہو، جس سے کوئی بیماری کا اندیشہ ہو، اس کو منع قرار دیا۔ لوگ تو تجربوں کے بعد منع کرتے ہیں، اسلام تو پہلے ہی ان رشتوں کو محرم اور نامحرم کے زمرے میں ڈال چکا ہے۔ ہم کہتے ہیں مل کر پڑھنے میں کیا پرابلم ہے، لیکن اسلام اس کو پہلے بھانپتے ہوئے اس نے مخلوط نظام تعلیم کو منع کر دی۔ جدا جدا نظام تعلیم، پردے کی حیثیت باقی رہے، پردے کی حیثیت باقی رہے، لیکن علم حاصل کرے۔ اسلام نے تو یہاں تک، تو اگر اس میں کوئی شرط ہوتی تو یہ محرم یا نامحرم ہوتے، اگر اس میں کوئی تکلیف کا باعث ہوتی تو یہ محرم یا نامحرم ہوتے، لیکن نہیں۔ اور ساتھ کے ساتھ کیا ہے ہمارے پاس؟
کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی، اور وہ چچا زاد بھائی کے بیٹے تھے، وہ چچا زاد بھائی تھے. تو اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہاں پہ منع ہوتا یا اس کو نہ انجام دیا. تو ہمارے پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دلیل میں یقیناً کوئی نہ کوئی کمی باقی ہے، اس سائنٹیفک ریسرچ میں کوئی نہ کوئی کمی باقی ہے. تو ہم ریسرچز آتی چلی جاتی ہیں اور وہ سب گزر جاتی ہیں، کئی دفعہ ٹھیک ہوتی ہیں، کئی دفعہ خراب ہوتی ہیں. اسی انداز میں نظام زندگی کے اندر ہمارے دنیا کے رویوں کو مذہب کے اوپر فوقیت دے دی گئی، رواجوں اور تمدنوں کو مذہب کے اوپر فوقیت دے دی، اور مذہب کو نام بنایا گیا اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنے. وہ عیسائیت ہو، وہ یہودیت ہو، وہ خود آج کے مسلمان جو مذہب پر عمل تو نہیں کرتے لیکن کسی اور کو صحیح اور غلط کے پیمانے میں جانچنے کے لیے ان کے پاس پیمانہ مذہب آ رہا ہے. مذہب سب سے آسان چیز ہے بیچنے کے لیے، اپنے آپ کو معصوم ثابت کرنے کے لیے، اور یہی ہمارے ہاں ہو رہا ہے. ہم نماز تو نہیں پڑھیں گے، ہم سچ تو نہیں بولیں گے، ہم بےایمانی سے رکیں گے تو نہیں، ناپ تول میں کمی سے رکیں گے تو نہیں، چونکہ مذہب ہمیں روکتا ہے کہ بےایمانی نہیں کرنی، لیکن ہم مذہب کو نہیں مانیں گے، لیکن اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مذہب کو درمیان میں رہیں. اور جب کوئی دلیل اور جب کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی تو کیا کہیں گے؟ قرآن کو لے آؤ، قرآن پہ ہاتھ رکھو. اور کسی نے اس معاشرے کی کڑوی ترین حقیقت بتائی کہ سب سے زیادہ جھوٹ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لوگ بولتے. عدالتوں کے اندر لوگ قرآن مجید پہ ہاتھ رکھتے ہیں نا، اس کو گواہ بناتے ہیں، جھوٹے گواہ. اور جس کو یہ خیال ہو تو وہ قرآن کو بیچ میں لا کر نہ اپنے آپ کو خراب کرے اور نہ ایسی توہین امیز حرکت کرے. ایسے ہی ہم اسی انداز کے اندر اس وقت ہمارے معاشرے کا رویہ یہ ہے. میں کچھ ساتھیوں کو ابھی یہ بات کر رہا کہ ایک سکول کے اندر جب کسی نے کوئی ٹیچر رکھنا ہوتا ہے تو وہ ٹیچر کا انٹرویو ہوتا ہے کہ اس کو پڑھانا آتا ہے یا نہیں آتا. اور انٹرویو کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اسی ٹیچر کا ہیڈ ماسٹر، اسی سبجیکٹ کا ہیڈ ماسٹر ہی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ محلے کی کمیٹی آ کے جس کو میتھس کا نہ پتا وہ میتھس کے ٹیچر کا انٹرویو لے رہی ہے. محلے کی کوئی کمیٹی آ کے میتھس کے ٹیچر کا انٹرویو لیتی ہے؟ نہیں، ہیڈ ماسٹر انٹرویو لیتا ہے، جس کو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ انٹرویو لیتا ہے، جس نے میتھس کا ٹیچر رکھنا ہوتا ہے. فزکس کے ٹیچر رکھنے کے لیے محلے کی کوئی کمیٹی بنی ہوتی ہے کہ سرکاری اسکول ہے، محلے کی کمیٹی بن گئی ہے، اس کمیٹی والے فیصلہ کریں گے اس نے ٹیچر رکھنا ہے، فزکس کا ٹیچر رکھنا ہے. وہ فزکس کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کرے گا یا پرنسپل کرے گا، جس کو پتا ہوگا، جو اس سے مطمئن ہوگا، جو اس ڈپارٹمنٹ کا ہوگا، جو جانتا ہوگا، وہی کرے گا نا، وہی کرے گا. اسی انداز میں کوئی اور سبجیکٹ کا ٹیچر رکھنا ہو، کون کرے گا انٹرویو؟ اس سبجیکٹ کا ٹیچر. اور مسجد میں عالم رکھنا ہو تو 6 محلے والے جن کو خود پتہ نہیں کہ شلوار اوپر کر کے نماز پڑھنی ہے، شلوار نیچے کر کے نماز پڑھنی. 3 دفعہ میں اعلان کرتا ہوں کہ شلوار اوپر کر لو، آخر میں مجھے یہ کہنا پڑتا ہے مرد ہو تو شلوار اوپر کر لو، نماز ہوگی، عورتوں کی شلوار ٹخنے سے نیچے. پھر بھی کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں ہے. تو ایسے لوگ جن کو نالا باندھنا نہ آتا ہو، کیونکہ نالا ہی نہیں باندھنا آتا نا، کہ نالا باندھنا کدھر ہے، ناف کے اوپر نالا باندھنا ہے، اور وہ محلے کی مسجد کا امام رکھتے ہیں. اب وہ امام کیا کرے گا؟ اس امام نے انہوں نے جیسا بھی رکھا ہوگا اپنے مطابق ہی رکھا ہوگا، کیونکہ خود بےایمانی ہے تو رکھے گی بھی پیسہ. اب وہ چودھری صاحب کو مسئلہ پوچھنا ہے کہ پتا ہوگا اسے، اس نے اگلے مہینے میری تنخواہ دیکھ لی، تو چودھری صاحب کے مطابق مسئلہ کوئی بیان کرے. تو ہمارے معاشرے کی تباہی یہاں سے، ہمارے معاشرے کی تباہی یہاں سے. اللہ. اور ان کو جانچنے والے کون ہوں گے؟ جن کو کوئی ذمہ دار، کوئی چودھری صاحب، کوئی دکاندار، کوئی کریانے والا، کوئی کچھ، وہ خود اپنی ناپ تول میں بھی کمی کرتا ہوگا، وہ خود اپنے بہنوں کے وراثت کے اوپر بھی ڈاکہ ڈال کے بیٹھا ہوگا. تو باہر کہنے کا مقصد یہ. اور دوسری ہماری اپنی کوتاہیاں، اسکول کے لیے نرسری سے لے کر 16ویں جماعت تک ہم بچے پڑھائیں. روز کتنا ٹائم دیں گے بچوں کو؟ 7 سے لے کر 1 بجے تک، 7 سے لے کر 1 بجے تک، 7 سے لے کر 3 بجے تک.
اتنے ٹائم دیتے ہیں. کتنے سال زندگی کے؟ 16 سال. 10ویں سے آگے پھر 16-18 سال. اور قاری صاحب کی زندگی کے کہتے ہیں معاشرے کے اندر بگاڑ مولویوں کی وجہ سے. کہتے ہیں آپ کو نہیں لگتا معاشرے کے اندر یہ جو افراتفری ہے, فرقہ واریت ہے, مولویوں کی وجہ سے؟ مولوی تو آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں. ابھی تک جتنا معاشرہ بچا ہے وہ مولویوں کی وجہ سے. مولوی تو کسی کی زندگی میں ہے ہی. زندگی میں کیا ہے؟ 7 سے لے کر 1 بجے تک اسکول. قاری صاحب کتنی دیر آتے ہیں؟ 15 منٹ, آدھا گھنٹہ مغرب کے بعد, عصر کے بعد. انہوں نے پڑھنا کتنی دیر ہے؟ 18 سال. پڑھنا کتنی دیر ہے؟ 16 سال. قاری صاحب سے کتنی دیر پڑھنا ہے؟ 4 سال کی عمر میں بسم اللہ کرانی ہے, 6 سال میں بچے کا قرآن مجید مکمل, اللہ 2 سال اور آدھا گھنٹہ مولوی صاحب نے پڑھا دیا تو معاشرے میں بگاڑ مولوی کی وجہ سے ہو گیا. اور پڑھا کون رہا ہے اس وقت؟ 16 سال تک اسکول, کالج, یونیورسٹی. کتنے دیر دن کے؟ 8-9 گھنٹے. اس کے بعد آ کے ٹیوشن کی تیاریاں, اس کے بعد ان امتحانوں کی تیاریاں. قاری صاحب کو بیچارہ کوئی سختی کر دے تو اگلی دفعہ قاری صاحب تبدیل ہو جائے. اور اسکول والے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے اندر بیٹھ کے بچے کی ایسی کی تیسی پھیر دیں. ماں باپ پوری بچوں کو کہہ رہے تھے تم نے ہمیں اسکول میں شرمندہ کرا. ایسا ہی تو تبدیلی اپنے اندر لانی ہے. اس نظام کو ہم نے خود ٹھیک کرنا ہے. اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف اور کن وجوہات کی وجہ سے گیا. اب یہ تمام تر چیزیں تبدیل ہو رہی, یہ تمام تر چیزیں تبدیل ہو رہی. ایک وقت تھا لوگ ایگریکلچر کرتے تھے, زراعت کا شعبہ تھا. دیکھتے دیکھتے لوگوں کی کیفیت خالص خوراکوں سے ہٹ کے پیسے کے اوپر آ گئی, پیسے کے اوپر آ گئی. اور وہ پیسوں کی وجہ سے وہ زراعت والی سوسائٹی جگہیں ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں تبدیل ہو گئی. کس میں تبدیل ہو گئی؟ ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں. اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہو گئی, لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں جو 2 روپے کی چیز ہے وہ 10 روپے میں خریدنی. یہ پاکستان کی ہے, ہمیں جاپان کی خریدنی. ایسے ہی ہے نا, جب پیسے آ جائیں تو باہر کی کرتے کرتے ہم نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا. کرتے کرتے زراعت ختم کر دی, دین ختم کر دیا, مولوی ختم کر دیا, مسٹر اور ملا الگ الگ کر دیے, اور معاشرے کے اندر ہمارا جس کو کہتے ہیں بیلنس وہ برباد ہو گیا. معاشرے کا بیلنس برباد ہو گیا. اس سے پہلے کہ عصر کا وقت ہو جائے میں بات کو سمیٹتا ہوں. تو معاشرے کا بیلنس برباد کر کے اب ہم چاہتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہو, کیا ہو. حکمران کو ایمان نکل آئے, حکمران ٹھیک ہو جائے تو یہ ہو. ارے یہ حکمران اسی امبیلنس کے نتیجے میں آئے. یہ کوئی درخت سے نہیں گیا ٹپکے, آسمان سے نہیں ٹپکے, یا زمین سے خودرو نہیں پیدا ہو. یہ اسی سوچ کے نتیجے میں آئے کہ معاشرے میں انصاف ملنا شروع ہو جائے. یہ جج کوئی باہر سے نہیں, آسمان سے نہیں, ناسا سے والے نہیں لے کر آئے. یہ آپ کے میرے بھائی ہیں جو انہی میں سے نکلے ہیں, اسی علاقے کے اندر سے, انہی سوچوں کے اندر سے نکلے. تو اب اس سوچ کو اللہ پاک فرماتے ہیں, قرآن مجید ہمیں نسخہ دیتا ہے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے تو اپنے آپ کو تبدیل کرو. تو اب اپنا نظریہ تبدیل کرنے کے لیے یوٹیوب نہیں, گوگل نہیں, جیسا میں نے کہا نا میتھس کے ساتھ رکھنے کے لیے پوری تفتیش ہوتی ہے کہ یہ سر پڑھا سکے گا, بچے کو میٹرک میں پاس کرا سکے گا نہیں. قاری صاحب کو دیکھنے کے لیے جو قاری صاحب 4 بجے کے بعد فارغ ہوں, پتہ بھی نہ ہو کہ یہ قاری صاحب جس کی داڑھی اور مسجد سے آتا جاتا اس کو قاری صاحب سمجھ. اب آپ کا مولوی خراب, ایسے ہی نظام نہیں. تو جو اصل چیز ہے جس نے آخرت بنانی ہے اس کی طرف آپ کی زندگی کے اندر اتنی سی توجہ ہے, پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ نظام خراب ہے. اب دین سیکھنے کے لیے انہوں نے کہا قاری صاحب بھی خراب ہے, سب خراب ہے, یہ یوٹیوب ہے, اس میں بیٹھے ہوئے کوئی اور 50,000 لوگ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بتا کیا رہا ہے. وہ آدھی بات تاریخ بتائے گا, آدھی بات کو اپنے دور کی بتائے گا, اور درمیان میں نکال کے ایک چھڑلی چھوڑ دے گا, اس کو انجینئر محمد علی کہہ دے گا. نہ تاریخ کا پتہ ہوگا اور کہیں گے بڑا انٹلیکچوئل, نہ تاریخ کا پتہ ہوگا, آدھی بات تاریخ کے اندر سے توڑے گا, یہ نہیں پتا کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے, آدھی بات اپنے زمانے کے اندر سے لے کر آئے گا, اور قرآن مجید کو عربی سے ٹرانسلیٹ کر کے سمجھا دے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لوگ کہنا وہ بڑا انٹلیکچوئل, اور وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا, اور وہ بگاڑ پیدا ہو, اس میں ادب خالی ہو جائے گا. فرمایا الدین کلہ,
دین تو ہے ہی سارا کے سارا ادب. دین پہنچا کسی صحابہ کے ذریعے, اور وہ صحابہ کے لیے ادب نکال کے ایسے کریں گے جیسے زید بکر اور کسی اور سے بات کریں. اگر صحابہ کوئی عام قوم تو نہیں ہے, وہ تو پیغمبر علیہ السلام کے ساتھی ہیں. ان کے بارے میں تو فرمایا کہ یہ ستاروں کی مانند ہیں, ان میں سے کسی ایک کے پیچھے چلے جاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ ایف بٹ. حدیث شریف کے الفاظ ہے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. کوئی اس میں ایف نہیں ہے, کوئی بٹ نہیں ہے, کوئی ایف نہیں ہے, کوئی بٹ نہیں. تو یہ آ کر ایسے بات کرتے ہیں جیسے ان کے زمانے کے اندر کوئی بات, ان کے زمانے کے اندر بات, اور تاریخ اسلام کو دین کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تاریخ تو میں اور آپ رقم کر رہے ہیں, بےایمانی ہم کر رہے ہیں, مسجد کے ممبر میں بیٹھ کے جھوٹ بھی ہم بولیں, بازار میں کھڑے ہو کر دکانوں کے اوپر فراڈ بھی ہم کریں. تاریخ, اگر میں مسلمان ہوں, تاریخ تو میں یہ رقم کر رہا ہوں, تو اس کو بھی اسلام سمجھیں, اس کو کہیں گے اسلام کے مطابق نہیں چلے. کہتے تو مسلمان ہیں لیکن ہیں مسلمانوں والی حرکتیں نہیں. میں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں جو اس اجتماع خدام الدین کے اندر بات کرنا چاہتا ہوں, اور ہمارے مدرسے کے ایک طالب العلم قضاء اللہ سے انتقال کر کے تو شام میں وہاں پہ مصروف ہو گیا. اللہ پاک کو ایسے نہ, تو میں اپنے ساتھیوں کی خدمت میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا نا, روحانیت کی بات کی, روح اور جسم کی بات کی, جسم کی غذا کی بات کی, روح کی غذا کی بات کی, تو ڈائریکٹ سورس پہ آئے. اور تعلق خانقاہ سے, تعلق شیخ کے ساتھ ضرور اس کو بار بار اس کو رکھا ہے, بار بار آیا کریں, بار بار ٹیسٹ کرایا کریں, بار بار چیک کرایا کریں, بار بار. کیونکہ اس زمانے کے اندر اتنے فراڈ ہیں, فراڈوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بیٹھے ہوں گے, جو چیز آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہے. مطلب آپ نکال لیں, فون نکال لیں, آپ نے کسی امیگریشن کے بارے میں سوچنا ہوگا, 50 ملکوں کی امیگریشن آ جائے گی آپ کے سامنے, اشتہار میں شروع ہوگی. آپ کسی مسئلے کے بارے میں 50 لوگ ایسے آ جائیں, آپ کو نہیں پتہ چلے گا کیا ٹھیک ہے کیا نہیں. اور ہمیں ٹھیک اور غلط بھی وہی لگتا ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں. ہمیں ٹھیک اور غلط بھی وہی لگتا ہے جو ہم سننا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں سننا چاہتے کہ شریعت کیا چاہتی ہے, ہم یہ چاہتے ہیں شریعت کے اندر اس کا مسئلہ ہمارے مطابق کیسے سیٹل ہو, اور وہی سنا کے ہماری دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب. ایسے ہی سننا چاہتے ہیں کہ اپنے مطابق ہمیں مسئلہ سمجھ میں آئے, اپنے مطابق مسئلہ سمجھ میں آئے. 5-10 لوگوں میں سے کوئی 1-2 پیسہ اور بہت بہترین اسلام ہے, اور پھر اس کی دلیل بھی ہمیں صحیح ہے. آپ دیکھتے ہیں جو آپ صبح شام سنتے ہیں وہ آپ کا نظریہ بن جاتا ہے. جو AR میں سنتے ہوں گے وہ تو سمجھتے ہوں گے یہ PTI, وہ کیا نام ہے, نون لیگ, اور یہ تو سارے ملک دشمن غدار ہیں. جو جیو سنتے ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں عمران خان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں, اس سے تو کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے, یہ ملک کیا چلائے گا. ایسے ہی ہے. تو ہم جو سنتے ہیں وہ ہمارا نظریہ بن جاتا ہے, اور جو سننا چاہتے ہیں وہی ہم سنتے ہیں, جو ہم سننا چاہتے ہیں وہی ہم سنتے ہیں. تو اسی لیے دیکھو, میں آپ کو بتاؤں, میں ورزش کرتا ہوں تو جب میں تھک جاتا ہوں میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن جب میرا استاد ہوتا ہے جس ٹائم پہ میں تھکتا ہوں کہتا ہے نہیں ابھی کرنی ہے, کہتا ہے ابھی فائدہ ہے. میں خود کروں 3 کلومیٹر بھاگ لوں, نہیں تھکوں گا, بس جب تھک گیا میں نے کہا بس اب پورا ہو گیا کام. لیکن میرا استاد کے ساتھ تو وہ بچپن میں ہمارے یہاں پہ منٹو پارک کہتا ہے, میں جب بھاگتا تھا جب میں تھک جاتا کہتا نہیں اب بھاگنا ہے, وہ پھر آدھا فرلانگ, 1 فرلانگ, 1.5 فرلانگ, 2 فرلانگ, اس کا فائدہ ہو. تو اس میں تو جو ہم سننا چاہتے ہیں وہ ہم سن لیں گے, لیکن ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح تو تبھی ہوگی جب غلط کو چھوڑیں گے, صحیح کو کریں گے. اور وہ کیسے ہوگا؟ جب کوئی سامنے صحیح بتائے. اللہ, اس کنفیوژن کے دور میں جو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کھڑکی ہے نا, یہ کھڑکی جس کے سامنے جس کو موبائل کہتے ہیں, اس کھڑکی سے بچ کر مسجدوں سے, اللہ والوں سے کام, اس کھڑکی سے بچ کر, جس طرح فرمایا نا
کہ قرآن مجید کی تفسیر 3 طریقے سے ہو سکتی ہے، ایک تفسیر بالآیت بالآیت، تفسیر بالآیت بالحدیث، تفسیر بالرائے. اور اگر تفسیر بالرائے اگرچہ ٹھیک بھی ہو تو ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ اس سے غلطی کا اندیشہ ہے، کیونکہ رائے ہے، قرآن کے اوپر انگلی اٹھ سکتی ہے. آپ کے لیے تو وہ رائے ٹھیک ہو سکتا ہے، نائجیریا میں رہنے والے مسلمان کے لیے وہ ٹھیک نہ ہو. وہ کہ قرآن مجید کے اندر ایسا ہو گیا تو خدا نہ خواہ قرآن مجید تو غلط نہیں ہے، آپ کی رائے غلط ہو سکتی ہے. اسی انداز میں ہو سکتا ہے اس میں کوئی چیز ٹھیک بھی ہو لیکن اس میں خرابی کا اندیشہ زیادہ ہے، گڑبڑ کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے ڈائریکٹ کانٹیکٹ. بات اللہ تعالیٰ عافیت کے معاملات میں. آج میں نے یہی بات عرض کرنی تھی کہ ان چیزوں کے اندر بہت احتیاط. میں نے اپنے ساتھیوں کو گزشتہ چند دنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں طاری کی جاتی ہیں نا، یہ طاری کی جا رہی ہیں. جس طرح بھوک کو طاری کیا جا رہا ہے، جس طرح بےایمانی کو، فحاشیت کو طاری کیا جا رہا ہے، طاری کیا جا رہا ہے. اور ہم طاری ہو کر ہماری سوچ میں کچھ نہیں ہے. دیکھو جس گھر میں ماں باپ ڈاکٹر ہوتے ہیں نا تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے بیماریوں کا، وہ خود بخود آدھے ڈاکٹر ہوتے ہیں. کیوں؟ صبح شام سنتے ہیں. جس گھر میں ماں باپ مولوی ہوتے ہیں نا، دین کا ماحول ہوتا ہے، ان بچوں کو آدھے سے زیادہ وہ اس سے ڈبل مولوی ہوتے ہیں، ان کو فقہی مسائل پتہ. بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو ہمیں پتہ اور ہم سوچتے ہیں. جب کوئی پوچھتا ہے نا، جب ہم بچے تھے اسکول کے اندر جاتے تھے، جب بچے تھے نا تو بہت سارے ایسے مسئلے تھے جن پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے، یہ تو ایک کامن سی بات ہے کہ موزہ ایسے پہنتے ہیں. صبح وضو کرنا ہے، سردیاں ہیں تو موزہ پہن لینا ہے، نہا کر موزہ پہن لینا، اس کے بعد تیمم کرنا ہے. لوگ اس کے مسائل کے اندر گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں. مطلب کہ ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ وہ ہماری زندگی کا ایک زندگیوں کا حصہ تھا، زندگیوں کا حصہ ہے. اسی انداز میں اب ماں باپ کی فکر کیا ہے؟ اس وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ ملک ڈیفالٹ نہ ہو جائے. ٹی وی دیکھتے ہیں ملک ڈیفالٹ نہ ہو جائے، اخبار پڑھتے ہیں ملک ڈیفالٹ نہ ہو جائے. ماں باپ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں پیسے آئیں گے یا نہیں آئیں گے. صبح شام ہماری فکر کیا ہوگی؟ پیسہ. بچے کیا سوچ رہے ہیں؟ پیسہ. بچے بھی سوچ اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے، میرے باپ میں اپنے باپ کے لیے یہ لے کیا لے لوں؟ گاڑی لے لوں. اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے، میں اپنے باپ کے لیے. ان کے ذہن میں صرف پیسہ ہے، صرف دنیا کی فکر ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہی فکر. کیونکہ صبح شام ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ جیو لگا لو آئی ایم ایف ڈیفالٹ، ادھر لگا لو آئی ایم ایف ڈیفالٹ، جنگ اٹھا لو آئی ایم ایف ڈیفالٹ، یہ اٹھا لو آئی ایم ایف ڈیفالٹ. سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، باپ کہہ رہے ہیں باہر کام نہیں چل رہا، گھر آ کے فکر میں نماز کی فکر ہے نہیں ہے، کام نہیں چل رہا، کام بڑا سلو ہے، ڈیڈ ہو گیا. کیا تاریخ کیا جا رہا ہے؟ پیسہ، دنیا. دنیا. آخرت کی فکر کسی ایک کو بھی ہے؟ باہر یہ کہہ رہے نماز نہیں پڑھی تو آج ہی ہو جائے. اللہ اللہ. تو میں یاد کر رہا ہوں یہ تاریخ کیا تھا، یہ تاریخ ہے. کیونکہ انسان جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، وہی اس کو لگتا ہے. جس طرح ایک وقت تھا قاری عثمان صاحب نماز پڑھاتے تھے، شیرا والا مسجد کا نام آتا تھا، قاری عثمان صاحب ذہن میں آتے. ایک وقت تھا قاری عبدالمالک صاحب نماز پڑھاتے تھے، شیرا والا مسجد کا نام آتا تھا. آواز آتی تھی کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایسی ہو. حضرت دامت برکاتہم العالیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو جب بھی کوئی سلام مسجد میں پڑھتا تھا ایسا لگتا تھا ابھی حضرت کی طرح ہی سلام کرے گا. نہیں لگتا تھا تو عجیب و غریب لگتا. تو کچھ چیزیں ماحول کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتی ہیں. کچھ خوشبوئیں بعض لوگوں کی خوشبوئیں بن جاتی ہیں. کچھ احساسات، خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں فوراً اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اس وقت یہ ماحول پیدا ہوا تھا. ہماری سوچ کے اوپر افیکٹ کرتی ہے خوشبوئیں، سوچنا دیکھنا سب کچھ. اور ہمارا سننا دیکھنا سوچنا کیا ہے؟ پیسہ. پیسہ. ڈیفالٹ دنیا. ڈیفالٹ دنیا. اور کوئی چیز اس وقت نہ سننے میں ہے، نہ سوچنے میں ہے، نہ دیکھنے میں. تو بچے بھی کیا سوچ رہے ہیں؟ بچے بھی یہی سوچ رہے ہیں، ہم بھی یہی سوچ رہے ہیں، بچے بھی یہی سوچ رہے ہیں. تو ہم باجماعت صرف نیچے کی طرف جا رہے ہیں. ادھر ہمیں کیا دیکھتے ہیں؟ میں نے بتایا یہ جو ٹک ٹاک ہوتی ہے جو بڑے مشہور ہے آج کے زمانے میں، چائنا نے بنائی. امریکہ نے اس ٹک ٹاک کو اب بہت سی جگہوں پہ بین کر دیا ہے. بہت عرصے سے اس کو بین کرتے تھے لیکن بین ہو نہیں سکتی تھی کیونکہ چائنا کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا اور لوگ اس سے ہٹتے نہیں تھے. تو اب انہوں نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے پینٹاگون اور طیبہ کو بین کر دیا. لیکن پہلے بھی اس کو 2 دفعہ بین کرنا چاہا. اچھا اس کے اندر یہ ٹک ٹاک چلتی ہے الگوریدم سے. اب امریکہ میں یہ ٹک ٹاک چلتی ہے تو وہاں پہ کیا لوگوں کو نظر آتا ہے کہ پرینک کیسے کرنا ہے. وہاں پہ لوگوں کو کیا نظر آتا ہے کہ یہ والی پروڈکٹ پیسے کیسے خرچ کر رہے ہیں، پیسے کمانے کیسے ہیں. $10,000 $100 $500 پیسے خرچ کیسے کرنے ہیں، پیسے کمانے کے. اور میں نے لینا کیا؟ بچوں کو سب کچھ. وہ 1 انڈا دے دیں گے، 2 انڈے دے دیں گے، بچے اس کے پیچھے. پاکستان میں یہ ٹک ٹاک چل کے کیا نظر آتا ہے؟
लोग नाचते हुए नजर आते हैं, लोग नाचते हुए नजर आते हैं। उस कौम को पैसे के आगे पीछे लगा दिया, पाकिस्तान को फहाशी के आगे पीछे लगा दिया। और खुद चीन में जब ये टिकटॉक खुलता है तो वो एल्गोरिथम उनका ऐसा है कि वो बताते हैं कि लोगों ने, कामयाब लोग कर क्या रहे हैं, इस वक्त कराटे के अंदर क्या हो रहा है, इस वक्त मैथमेटिक्स चैंपियनशिप में कौन आगे है, इस वक्त दुनिया के अंदर निजाम कैसे है। तो वो जो आपको तरबियत की जा रही है वो इस अंदाज में तरबियत की जा रही है। अब पाकिस्तान में खुलेगा तो अब आप देखो, वो एक कुछ अर्सा पहले टिकटॉक के ऊपर वो बच्ची इतनी मशहूर हो गई कि अंदर उसके लिए रिश्तों की शादियां आ रही। एक बच्चा जिसने 26 गोल्ड मेडल लिए, उसका नाम ना मुझे पता ना आपको पता। तो हमारी कौमी तरजीहात को तब्दील कर दिया इस टिकटॉक। अमेरिका तक को इसके हिसाब में ले लिया, उनको लगा दिया पैसों को कमाने का और माँ बाप को बेवकूफ बनाने का तरीका, प्रैंक। और खुद चीन ने जिसने बनाई, वहां पे बता रहे हैं कि दुनिया को काबू कैसे करना है, आगे कैसे जाना है, चैंपियनशिप क्या है, दिमाग कैसे खोलना है। अल्लाह। तो मैं कहता हूं इससे बचकर, इससे ताल्लुक जोड़कर, इससे ताल्लुक जोड़ के, इससे ताल्लुक जोड़ के, अल्लाह वालों से ताल्लुक जोड़कर, इससे बचकर आगे निकलना। मगर नहीं, ये हालात बड़े अजीब और गरीब। अल्लाह ताला आफियत के मामला फरमाए। वैसे तो सब कुछ छुट्टी भी है और सारा कुछ हो भी गया है। तो कारी साहब ने कहा कि जुम्मे के बाद कुछ बात करें, तो मैंने कहा कुछ बात हो जाए। तो लुब लुबाब माहास से ताल्लुक अल्लाह वालों से डायरेक्ट किस्म आ सको, जा कि मैं सफ़र करके बलूचिस्तान से आ रहा हूँ, मैं सफ़र करके गुजरांवाला जाने के लिए, आने के लिए एक एहतमाम होगा घर वालों को। ये क्या हदीस क्या फरमाया कि मस्जिद में भागते हुए आ जाओ, मस्जिद में एहतमाम के साथ आओ, चलते हुए जा रहे हो तो पता चले अल्लाह के घर आ रहे। इसी तरह फरमाया एक एहतमाम के साथ, ताकि देखने वाले को पता चले कि अल्लाह के घर जा रहे, एक बावकार चीज के लिए जा रहे। इस तरह तो जब आप मुर्शिद के पास जाए, फोन करना तो आसान काम है, अदब ना लिहाज, अदब से दीन। और ये इसके अंदर सीख सारा कुछ अद्दीन कुल्लू अदब, ये है ही अदब का नाम। ये मुजाहिदा, आओगे तो दो जानू बैठेंगे अत्तैया कि यहाँ तो बड़े बड़े अल्लाह वाले बैठे हैं, ऐसे निजाम नहीं। ये मुजाहिदा फोन के ऊपर, आपको नहीं पता कि हजरत कहाँ पे, हजरत बैतुल खला में भी हो सकते हैं, आप फोन करें हजरत तक कर, हजरत पढ़ भी रहे हो सकते हैं, आप फोन, हजरत सो भी सकते हैं कि उस सफर से किसी को क्या पता कि सुबह 6 बजे आए हैं, 7 बजे आए हैं, आपके मैं तो सुबह 8 बजे उठ गया हूँ, मैं तो सुबह 8 बजे हजरत को फोन करें। फोन में अदब नहीं है, फोन में खैर अदब नहीं है। और जहाँ बेअदबी हो जाए वहां पे हासिल नहीं कर सकते, आप कुछ पा नहीं सकते। निस्बत हासिल करने के लिए अदब जरूरी है। और फोन में तो बेअदबी है। अब सो रहे, हाँ फोन आ गया, अब खाना खा रहे, फोन आ गया, अब बैतुल खला में फोन आ गया, अब नमाज पढ़े, फोन आ गया। अब कितनी दफा बेचारा कोई इंसान परेशान हो। अदब तो ये है, उससे अदब भी मिलता है। आप आते हैं, एक माहौल की चीज भी आपको समझ में आती है कि माहौल क्या है। फिर आप आते हैं, आप खास तौर पे कपड़े पहनते हैं, तब्दील करते हैं, मैं अपने मुर्शिद के पास जा रहा हूं, मैं वुजू कर रहा हूं, आप निकलते हैं, उसके लिए एहतमाम करते हैं, उसमें हर चीज में एक निजाम इन्वॉल्व है और पूरी खैर। बीवी को पता है अब वहां जा रहा है तो ये निजाम है, बच्चों को पता है ये वहां जा रहा है, उसका आदाब ये है। बच्चे कहते हैं मैं घर से निकलने लगता हूँ शेरावाला के लिए, तो कहते हैं मेरे भाई की बेटी तो क्या आप शेरावाला जा रहे हैं, उसे पता है कि शेरावाला जाने के आदाब ये हैं। आमतौर पर मैं जॉगर भी पहन लूंगा लेकिन शेरावाला के लिए ऐसे जाए। आमतौर पर मैं वर्जिश, बच्चे को पता लगता है, वो देखता है, तो फिर उसको आगे फोन में अजय जी को खुद भी लेटे हुए और अजय जी को भी लेटे हुए डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो फोन पे मसले नहीं, फोन पे ताल्लुक नहीं होता। आप तैयार होकर एहतमाम के साथ तो ताल्लुक निभाना, ताल्लुक ये हासिल करने की चीज़ है। तो ये मैं देखता हूँ आज के ज़माने में ना हर बंदा तसहुल पसंद होता है, हर बंदा बजाय इसके कि मरकज आए अजय जी आपसे फलां जनवरी का टाइम लेना, औरत की उम्र देखो, वो बेचारों को आप ज़हमत दें वहाँ पे आके ये सारा कुछ, आपको तो बहुत अच्छा लगा। फिर कहना भी है कि इतने लोग इतने बजे तक इंतजार करें, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये नहीं देखना कि हज़रत के आने के अंदर कितनी दिक्कत है, जाने में क्या है, रास्ते में क्या करना है, आपने बस अपनी तो ये अदब नहीं है, ये अदब नहीं है। अदब ये है कि आप जाते हैं अल्लाह अल्लाह की ज़िक्रों का, महफिलों का एहतमाम करें, लोगों को दावत दें और फिर लेकर आए। और फिर आने का एक तरीका है, सलीका है, करीना है। अल्लाह ये सारी बातें भी, ये टूटी फूटी बातें भी अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। जुम्मे के दिन का
اثر کے بعد کی خاص قبولیت دعا کی گھڑی ہیں. اللہ پاک ہمارے اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اللہ دنیا آخرت کی ہمیں خیر نصیب فرما لے. دنیا آخرت کی رسوائیوں سے اللہ محفوظ فرما لے. جتنی کمیاں کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اللہ پاک معاف فرما لے. اللہ پاک اپنا فضل خصوصی شامل حال فرما دے. اللہ پاک ہمیں بہترین اخلاق نصیب فرما دے. یا اللہ پاک ہمیں ہر وقت ہر لوگ کام سے محفوظ فرما دے اور ہر وقت ذکر کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ پاک بات توبہ والی ادب والی قبولیت میرے حاضر حرمین شریفین نصیب فرما دے. یا اللہ پاک شیطان کے ہر مکر فریب سے ہر فتنہ سے دجال سے ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے. یا اللہ دنیا میں جہاں کے بھی مسلمان بس رہے ہیں اور جتنے ہمارے بچے باہر کاموں کے لیے پڑھنے کے لیے گئے ہیں اللہ سب کے جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما دے. یا اللہ پاک ہر قسم کی آزمائش سے بچا لے. یا اللہ ہر قسم کی خوف سے تکلیف سے دقت سے محفوظ فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنی فضل شامل حال فرما دے. یا اللہ ہر قسم کی آزمائش سے بچا لے. یا اللہ پاک بہت کمزور ہے کسی آزمائش کے قابل نہیں. یا اللہ ہمارے بیڑے پاک کرا دے. دنیا آخرت کی خیر نصیب فرما دے. دنیا آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک ہمیں معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری ہر کمی کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہماری ہر بےایمانی کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ اخلاص نیت نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے دل و سکینے کو بغض کو حسد کو نکال دے. اللہ ریاکاری کو نکال دے. یا اللہ پاک عافیت کے معاملات فرما دے. یا اللہ میرے حضرت برکاتہ العالیہ کی عمر میں عمل میں برکت نصیب فرما دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا اللہ ہر قسم کی بہتری سے دکھ سے یاد کے باعث بننے سے محفوظ فرما دے. یا اللہ ہمیشہ اپنے بڑوں کی دعائیں لینے والا ہمیں بنا دے. یا اللہ پاک بڑوں کے دل دکھانے سے تکلیف پہنچانے سے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.